بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جبل علم پر سیدی عبدالسلام بن مشیس رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک موروکو کے شہر تطوان سے جنوب مشرق کی طرف ایک طویل پہاڑی سلسلہ کے درمیان ایک اونچے پہاڑ جبل علم ماؤنٹ علم کی چوٹی پر قطب وقت سیدی عبدالسلام بن مشیش شاہ بلوط کے ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہے۔ پورے سفر موروکو کے درمیان ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہاں کے لوگوں کو کسی اور شخصیت کے مدار بارے کوئی معلومات ہوں یا نہیں، لیکن انہیں مولائی ادریس، حضرت مولائی عبدالسلام مشیس اور سیدی محمد بن سلیمان جزولی کے مزارات مبارکہ کے بارے میں ضرور علم ہوتا ہے۔ اس سے ان شخصیات مبارکہ کی عظمت و شہرت اور ان سے عقیدت و محبت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت سیدی عبدالسلام بن مشیس کی ولادت باسعادت جبل علم کے قریب قبیلہ بنی عروس میں ہوئی۔ آپ کا شجرہ نسب سیدی مولائی ادریس سے ہوتا ہوا حضرت سیدنا امام حسن سے جا ملتا ہے، اس لیے آپ الادریسی الحسنی بھی کہلاتے ہیں۔ 16 برس کی عمر میں طلب علم کی خاطر گھر سے روانہ ہوئے۔ آپ کے پہلے استاد و مرشد شیخ عبد الرحمن المدنی الزیات رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کی زیر تربیت آپ مدینہ منورہ میں مقیم رہے۔ حضرت شیخ عبد الرحمن المدنی آپ سے فرمایا کرتے تھے کہ آپ عبادت میں مصروف رہا کریں، جب فارغ ہوں گے تو کھانا تیار پائیں گے۔ ایک رات اس کھانے کے بارے میں آپ کچھ متفکر تھے کہ آپ کے سامنے آپ کے مرشد دائر ہوئے اور فرمایا بلا خوف و خطر اس کھانے کو تناول کرو، کیونکہ آپ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں ہیں۔ کچھ عرصہ کے بعد آپ وطن واپس روانہ ہوئے۔ دوران سفر بجائیہ میں مشہور اندلسی صوفی سید ابو مدین شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جن سے بیعت ہونے کے بعد درس طریقت حاصل کیا اور وطن واپس تشریف لے آئے۔ واپس آ کر اپنی خانقاہ میں زہد و ریاضت کی زندگی بسر کرنے لگے۔ حضرت سیدنا عبدالسلام بن مشیش کی شہرت اپنے قبیلے سے نکل کر سارے موروکو میں پھیل گئی۔ پھر آپ ممالک مغرب میں اسی پائے کے قطب مانے گئے، جیسے مشرق میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی مانے جاتے ہیں۔ یہ وہی قطب وقت تھے کہ جن کی تلاش میں سیدنا ابو الحسن شاذلی نے بلاد مشرق کا سفر فرمایا، اور جب آپ کی ملاقات حضرت شیخ ابو الفتح واسطی سے ہوئی تو انہوں نے آپ سے فرمایا کہ تم قطب وقت کی تلاش میں یہاں آئے ہو، جب کہ وہ تمہارے ملک میں موجود ہے۔ سیدنا ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں کہ اپنے قیام کے دوران میں نے سیدی عبدالسلام بن مشیش کی بہت سی کشف و کرامات کا بھی مشاہدہ کیا، اور مجھے قطبیت کے منصب پر فائد ہونے کی بھی آپ نے بشارت دی، اور فرمایا اے علی تم افریقہ کی طرف کوچ کر جاؤ۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سفر سے پہلے مجھے وصیت فرمائیں، جس پر سیدی عبدالسلام بن مشیش نے فرمایا کہ اے علی اللہ اللہ والناس الناس، کہ اللہ اللہ ہے اور لوگ لوگ ہیں۔ ان کے ذکر سے اپنی زبان کو بچانا، خداوند تعالیٰ کی یاد کو ہر وقت دل میں بسائے رکھنا، لوگوں پر توکل نہ کرنا، اپنے فرائض کی پابندی کرنا، خلق خدا کی طرف توجہ مت کرنا، حتیٰ کہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایسا کرنے کا حکم مل جائے۔ خداوند تعالیٰ کی رہنمائی ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوگی۔ سیدی عبدالسلام المشیش میں الحمدللہ ہمیں بھی حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ سلام پیش کیا، ختم شریف پڑھا، اپنے تمام احباب کا سلام پیش کیا۔ یہاں پر آنے والے زائرین تلاوت میں مشغول اور اجتماعی ذکر میں مشغول نظر آئے۔ کچھ لوگ مقامی زبان میں مختلف قسم کے نعرہ جات بھی بلند کرتے نظر آئے۔ آپ کے مزار مبارک کے پہلو میں 2 اور مزارات مبارکہ بھی بتائے جاتے ہیں، جن میں ایک آپ کے خادم کا اور دوسرا
آپ کے ایک صاحبزادے کا مدار ہے۔ غالباً یہ وہی صاحبزادہ ہیں جن کے بارے میں سیدنا ابوالحسن الشاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں ایک دن سیدی عبدالسلام مشیش کی بارگاہ اقدس میں موجود تھا، آپ کے ہمراہ ایک صاحبزادے بھی تشریف فرما تھے۔ اس دوران مجھے خیال آیا کہ میں جناب شیخ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم کے متعلق سوال کروں۔ ابھی اس خیال کا آنا تھا کہ فوراً وہ صاحبزادہ اٹھے اور مجھے زور سے ہلا کر کہنے لگے، یا ابوالحسن انت اردت ان تسأل الشیخ عن اسم اللہ العظم، کہ ابوالحسن تو سوچ رہا ہے کہ تو شیخ سے اسم اعظم کے بارے میں سوال کرے۔ سیدی عبدالسلام مشیش کی بارگاہ مبارکہ میں الوداعی سلام کے بعد پہاڑ سے نیچے اترنا شروع ہوئے تو اچانک حضرت سیدنا عبدالسلام مشیش کی اولاد مبارکہ کی ایک شخصیت نے ہمیں روک لیا اور کہا کہ آپ سیدی عبدالسلام مشیش کے مہمان ہیں، آپ سب لوگ میرے ساتھ میرے گھر چلیں تاکہ میں آپ کی خدمت کر سکوں۔ ہم یہ سن کر حیران ہو گئے اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم نے اجازت چاہی، کیونکہ ہم جلدی میں تھے، لیکن وہ بضد تھے اور بالآخر طے پایا کہ ایک ہوٹل میں بیٹھ کر ان کے ساتھ چائے کی دعوت قبول کی جائے۔ پھر ان کے ساتھ مل کر ایک ہوٹل میں جا بیٹھے۔ چائے کی محفل کے دوران ان سے بڑی مفید معلومات حاصل ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ حج کے مبارک دن یعنی یوم عرفہ والے دن لاکھوں کی تعداد میں مروکو سے زائرین اس مقام پر حاضری دیتے ہیں، کیونکہ اس حاضری کو وہ حج المساکین کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر 1 لاکھ سے زائد زائرین دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں۔ اس پورے علاقے میں خیمے نصب ہوتے ہیں جن میں زائرین قیام کرتے ہیں۔ اسی طرح عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بھی 1 ربیع الاول تا 12 ربیع الاول شریف محافل ذکر و فکر منعقد ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہر سال 1 جولائی کو بادشاہ وقت کی طرف سے ایک سرکاری وفد حاضری کے لیے آتا ہے اور اس موقع پر یہاں مقیم سیدنا عبدالمشیش کی اولاد میں تحائف تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اس شخصیت کے ہمراہ کچھ وقت گزارنے کے بعد الوداعی ملاقات کر کے چشمہ سیدی عبدالسلام مشیش پر پہنچے تاکہ اس متبرک کنویں کا اور چشمے کا پانی پیا جائے۔ پہاڑ پر یہ چشمہ آپ ہی کی دعا سے جاری ہوا تھا جو اب تک موجود ہے۔ اس چشمے کا پانی انتہائی شفاف اور ٹھنڈا ہے۔ جی بھر کر پانی پیا اور اس کے بعد گاڑی میں سوار ہو کر شہر العرائش واپس پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان حاضریوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔